بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ٹاپک پر بولنے سے پہلے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے بڑی عبادت شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کا مطلب ہے شکر۔ سب سے بڑی عبادت شکر ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جميعا، یعنی پوری ہی زمین و آسمان، پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، یعنی تمہارے کام میں لگا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائناتی عطیہ یا یونیورسل بلیسنگ دیا ہے آپ کو۔ تو جس درجے کا عطیہ اسی درجے کا شکر۔ شکر بنے اکنالج کرنا، اعتراف کرنا۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی شکر کے آئٹم کو اتنا بڑھائیے کہ یونیورس کے برابر ہو جائے وہ۔ تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ یونیورسل شکر کر پائیں گے۔ مثلا آپ سانس لیتے ہیں تو سوچئے کہ ساری کائنات مل کر کے وہ نظام بناتی ہے جس سے مجھے آکسیجن سپلائی ہو۔ اسی طرح ہر چیز، تب آپ کو وہ بڑا شکر حاصل ہوگا جو مطلوب ہے۔ تو جب کائناتی عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ کو بھی اللہ کا کائناتی شکر کر رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کو یونیورسل بلیسنگ دی گئی ہے تو آپ کو بھی یونیورسل شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یہی راز حیات ہے۔ جب آپ اس طرح شکر کے ساتھ دنیا میں جئیں گے تب آپ کو وہ زندگی حاصل ہوگی جو اللہ کی نظر میں ایک مطلوب زندگی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اخوان رسول کے بارے میں۔ دیکھیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں دو بہت ہی خاص رول ہیں۔ ایک رول اصحاب رسول کا ہے، ایک رول اخوان رسول کا ہے۔ تو اصحاب رسول کو تو سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اخوان رسول کا لفظ ابھی تک صرف کتابوں میں تھا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس پر دعائیں کی اور اس کی تحقیق کی، تو یہ معلوم ہوا کہ اخوان رسول کا جو رول ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی گروہ اٹھے گا جس کو اخوان رسول کا درجہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اخوان کو، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ نہیں، آپ نے کہا کہ تم میرے اصحاب ہو۔ اخوان وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میرے مشن کے لیے کام کریں گے۔ تو دیکھیے حدیثوں میں اور بہت سے اس طرح کی پیشین گوئیاں ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کو لوگوں نے اپلائیڈ وے میں دریافت کیا۔
لیکن اخوان رسول کو اپلائڈ وے میں دریافت کرنا ابھی تک نہیں ہوا تھا. مثلاً دیکھیے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان العلم بالسریہ لتناولہ رجال من اہل فارس. اسی طرح کے الفاظ ہیں یا اس سے مشابہ الفاظ ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر علم سریہ پر ہوگا، قدیم زمانے میں سریہ کا آسمان کی بلندی کے معنی میں ہوتا تھا، علم اگر آسمان کی بلندیوں پر ہوگا تب بھی فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. تو امت میں جو طبقہ احناف کا ہے، انہوں نے خاص طور پر اس کو منطبق کیا امام ابو حنیفہ پر. یعنی اس حدیث کا ایپلیکیشن انہوں نے دریافت کیا. تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اگرچہ کوئی لوگوں کا اختلاف ہے اس میں، لیکن اختلاف الگ چیز ہے اور اس کو غلط سمجھنا الگ چیز ہے. تو اس ایپلیکیشن کو کبھی امت میں غلط نہیں قرار دیا گیا. آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس کو درست مانتے ہیں. تو سوال یہ کہ اسی طرح دوسری چیزوں کو اگر ہم اپلائڈ وے میں دریافت کریں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا اپنی بعض تقریروں میں، اور ماہنامہ رسالہ جو ہمارا اس میں لکھا کہ غالباً میرا اپنا گیس یہ ہے، پرابیبلی اس کو کرنا چاہیے، سی پی ایس کا جو گروپ ہے وہی پرابیبلی اخوان رسول کا رول مقدر اس کے لیے اس زمانے میں. اس پر بہت غور آرائی ہوئی میرے خلاف. کچھ لوگوں نے کہا کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، کچھ بھی بولتا ہے. پاکستان سے ایک میگزین نکلتا ہے، منتھلی میگزین، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مذہب خیز بات ہے، یہ ریڈیکولس بات ہے. اس طرح کی اور بہت ساری بات ہے. لیکن اس قسم کی رائیں میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہیں. کوئی بھی پیشین گوئی جو حدیث میں ہو اس کو اگر اپلائڈ وے میں دریافت کریں آپ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے جو کیا وہ کچھ اور نہیں تھا اس کے سوا. یعنی I only tried to discover the application. I only tried to apply this hadith in present situation. یعنی میں نے صرف اس حدیث کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، یعنی اپلائڈ انٹرپریشن دریافت کرنے کی کوشش کی. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہر شے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے، ہمارے پاس زیادہ بڑی بات ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ 200 سال سے بے شمار قربانیاں کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ 1799 سے قربانیاں شروع ہوتی ہیں. 1799 میں عثمانی خلافت جو اس زمانے میں ایک پاورفل سلطنت تھی اس کا ٹکراؤ ہوا یورپین طاقتوں سے، اور انہوں نے عثمانی خلافت کو شکست دی. ان کا نیول فلیٹ کو انہوں نے غرق کر دیا میڈیٹرینین سی میں. ایک طرف یہ ہوا. دوسری طرف یہ ہو کہ اسی 1799 میں انڈیا میں انگریزوں کی لڑائی ہوئی سلطان ٹیپو سے، اور انگریزوں نے سلطان ٹیپو کو، ان کی آرمی کو ہلاک کر دیا. اس وقت سے مسلسل مسلمان لڑ رہے ہیں،
آج تک ہر جگہ لڑائی، انڈیا میں، افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، سنکانگ میں، فلسطین میں، کشمیر میں 200 سال سے مسلمان مسلسل جہاد کے نام پر لڑائی کر رہے ہیں. یہ کہہ رکھا، یہ ڈکلیئر کر کے کہ سب دشمن ہیں، سب سازش کر رہے ہیں وغیرہ. تو یہ سادہ بات نہیں ہے کہ 200 سالہ قربانیوں کے باوجود 1% بھی کوئی پازیٹیو گین نہیں، جبکہ قرآن میں بہت ہی واضح طور پہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ کے ذمے ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرے. وہ کیسی عجیب بات ہے. بہت سی آیتیں اس طرح کی ہیں، ایک دو نہیں، کہ اہل ایمان کا مقابلہ اگر ان کے حریفوں سے ہوگا تو لازماً اللہ کی مدد اہل ایمان کو پہنچے گی. اب دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 200 سالہ جنگ، کئی نسلیں بیت گئیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، پراپرٹی کی قربانی، حتیٰ کہ عزت کی قربانی، اور کوئی رزلٹ نہیں. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب و زبان میں آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تم غلط جگہ قربانی دے رہے ہو، دوسری جگہ قربانی دو، مہات بدلو، اپنا مہات بدلو. یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ ہماری ناکامی، قربانیوں کے باوجود بے نتیجہ ہو جانا، جبکہ قرآن میں صاف صاف وعدہ ہے کہ اہل ایمان کی مدد ضرور کرتا اللہ تعالیٰ. تو یہ اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم غلط جگہ جہاد کر رہے ہو، وہاں ہماری مدد آئے گی نہیں تمہارے لیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان پتھر پہ کھیتی کرے اور 200 سال تک کھیتی کرتا رہے، وہاں کچھ نہ اگے، تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نظام فطرت اس کو خاموش زبان میں یہ میسج دے رہا ہوگا کہ اے کسان، تو غلط جگہ کوشش کر رہا ہے، وہاں اگے گا، یہاں نہیں اگنے والا ہے. تو ہم کو بہت ہی سنجیدگی سے ریکنسیڈر کرنا ہے، ری اسیس کرنا ہے، پھر سے سوچنا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو بہت زیادہ السٹریٹو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے، ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا رابرٹ کلائیو. رابرٹ کلائیو، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1774 میں، 1774 میں. اس زمانے میں انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، یعنی برٹش لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی، وہ انڈیا میں آئی تھی، اس میں بھرتی ہوا تھا وہ. تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں وہ ایک کلرک تھا. اس زمانے میں اس کو 5 پاؤنڈ ملتا تھا، تو اس کے خرچ کے لیے بہت کم تھا. جو پیسہ اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملتا تھا ایز اے کلرک، اس سے اس کا کام ہی چلتا تھا. تو بہت زیادہ پریشان، مایوس، غمگین رہتا تھا وہ. ایک دن اس نے ریوالور اٹھایا اور ریوالور یہاں لگا کر اس کو ٹریگر دبا دیا. ٹریگر، خودکشی کرنا چاہا، لیکن ٹریگر دبانے کے باوجود مس فائر ہو گیا، مطلب گولی چلی نہیں. وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا. اس نے چلا کر کہا کہ خدا تجھ سے کوئی اور رول چاہتا ہے. خدا تجھ سے کوئی اور رول چاہتا ہے. God wants me
ٹو پلے سم ادر رول. وہی یہاں پر ہے. سارے مسلم امہ کو وقت آ گیا کہ وہ سوچیں کہ خدا تجھ سے کوئی اور رول چاہتا ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ مطلوب ہی نہیں خدا کو. خدا تجھ سے کوئی اور رول چاہتا ہے. اب اگر آپ سوچیں اس پر, اس طرح سے ریکنسیڈر کریں, پوری امت اور امت کے علماء سوچیں, تو ایسے اشارات موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ خدا کا کیا رول درکار ہے. وہ ہے دعوت کا رول. دیکھیے, روزانہ خبریں آتی ہیں مختلف ملکوں سے, ایسٹ سے ویسٹ سے, کہ برابر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں, وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں, وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوئی کہ سو کال موضوعہ جہاد میں مسلمان شکست کھا رہے ہیں, اینڈ اسی وقت دعوت کے میدان میں اسلام جیت رہا ہے. کیسا عجیب یہ سائن ہے. عین اس وقت جب کہ مسلمان جو ہیں 200 سال سے اپنے نام نہاد جہاد کے میدان میں شکست کھا رہے ہیں, عین اسی وقت ہر دن اسلام فاتحانہ مارچ کر رہا ہے. ہر ملک میں, انڈیا میں بھی, انڈیا کے باہر بھی, یورپ میں, امریکہ میں, عرب ملکوں میں جو لوگ کام کرنے آتے ہیں ادھر ادھر سے, ان میں روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے. یہ خاموش زبان میں, دیکھیے اللہ کی باتیں خاموش زبان میں ہوتی ہیں. خاموش زبان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کرو کام, وہاں کیوں کر رہے ہو. یہ وہی صورتحال ہے جیسے کہ رسول اللہ اور آپ کے اصحاب مکہ میں تھے, تو وہاں پر قریش نے, جو قابض تھے وہاں پر, وہاں کے اقتدار پر, تو انہوں نے قتال کا چیلنج دے دیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں سے لڑنا ہے, انہیں مار کے ختم کرنا ہے. یعنی مکہ میں مسلمانوں کو قتال کے میدان میں چیلنج دیا جا رہا تھا. عین اسی وقت کیا ہوا کہ 2 آدمی گئے مدینہ میں جو مقری کہے جاتے تھے, وہاں وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. وہاں کیا ہوا, اسلام اس طرح پھیلا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ لم یبقى دار من دور الانصار الا ودخل فيه الاسلام. یعنی مدینے کے گھروں میں کوئی گھر نہیں بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. تو ایک طرف نیوز تھی مکہ میں کہ وہ دشمن بنے ہوئے ہیں, تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں, مارنے پر تلے ہوئے ہیں, بائیکاٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف عین اس وقت خبر آئی کہ مدینہ میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, گھر گھر پھیل رہا ہے اسلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربانی اشارہ سمجھا, ربانی اشارہ, کہ مدینے کی خبریں ربانی اشارہ ہیں کہ چلو مدینے میں, چھوڑو یہ, ہمیں لڑنا نہیں ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں ربانی اشارے ہر جگہ آ رہے ہیں, ہر جگہ. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے ناندیڑ سے, مہاراشٹر سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن چھپوایا ہے مراٹھی زبان میں, اور ہم نے جگہ جگہ اشتہار لگا دیا ہے کہ کسی کو قرآن درکار ہو تو وہ ہم سے منگوائے, یعنی وی پی منگوائے پیسہ دے کر. وہ انہوں نے بتایا کہ روزانہ ہی ہم کو بائی پوسٹ بھیجنا پڑتا ہے, روزانہ درخواستیں آتی ہیں.
حتیٰ کہ بتایا انہوں نے کہ ایک ہندو بک سیلر نے گیتا رکھی وہاں پر کہ گیتا کو پھیلائیں. تو وہاں ہندو لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں, انہوں نے گیتا دی, انہوں نے کہا کہ گیتا نے ہمیں قرآن دو. یہ صورتحال ہر جگہ ہے, یورپ میں, امریکہ, ہر جگہ. اس کے معنی ایک جگہ جہاں مسلمان شکست کھا رہے ہیں, وہیں دوسری طرف اسلام فاتحانہ مارچ کر رہا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ وہی کلمہ مسلمان بولیں تو خدا ہم سے ایک اور رول چاہتا ہے. یہ جو رول ہم کر رہے ہیں دشمنوں سے لڑنے کا, وہ رول نہیں. وہ کیا رول ہے؟ وہ رول ہے دشمن کو مدعو سمجھنا. اب دیکھیے, اب ایک اور پہلو لیجیے آپ. آج کی دنیا میں ایک نیا فنامنا سامنے آیا ہے. وہ ہے سفر. کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, ایک بھیڑ ادھر جا رہی ہے, ایک بھیڑ ادھر آ رہی ہے. یونیورسل گلوبلائزیشن. بحثیت تاجر کے, بحثیت ٹورسٹ کے, بحثیت طالب علم کے, مختلف حیثیتوں سے لوگ یہاں سے وہاں ملین لوگ یہاں سے وہاں آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مدعو کا موبلائزیشن, مدعو کا خود دائی کے یہاں پہنچنا. ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کہاں آپ دعوتی کام کیجیے, کیوں لڑائی بھڑائی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں سب مسلمان ہیں. میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں. بہت زیادہ لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں جاب کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ مدعو ہیں. جاب کے لیے بھرے ہوئے ہیں لوگ عرب ملکوں میں, باہر کے لوگ, وہ مدعو ہیں, ان کو دعوت پہنچائیے. اس کے علاوہ دیکھیے مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں پر ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں ہر جگہ. مسلمانوں کا امپائر تھا بہت لمبی مدت تک. امپائر کی وجہ سے ہر جگہ انہوں نے بنائے بلڈنگیں وغیرہ. تو مسلم ملکوں میں بہت زیادہ ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں. تو مسلم ملکوں میں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. ترکی میں, عراق میں, افغانستان میں, مصر میں, لبنان میں, ہر جگہ, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں. یعنی ٹورسٹ لوگوں کی فوج آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مدعو ہیں. یعنی پہلے زمانے میں دیکھیے صحابہ کرام کو خچر پر بیٹھ کر, اونٹ پر بیٹھ کر اور گھوڑے پر بیٹھ کر جانا پڑتا تھا یہاں سے وہاں. آج کیا ہے؟ آپ کار سے, ہوائی جہاز سے یہاں سے وہاں بہت کم وقت میں پہنچ رہے ہیں. ان کا ایک جوش تھا ان کے اندر کہ عقبہ بن نافع مدینے سے روانہ ہوئے گھوڑے پر, ایشیا کو پار کیا, افریقہ میں داخل ہوئے, یہاں تک کہ اٹلانٹک کے ساحل پہنچ گئے. وہاں حد آ گئی. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا آگے تو کچھ ہے نہیں. ایسے ایک قافلہ چلا مدینے سے, وہ چلتے رہتے قبرص پہنچ گیا. وہاں پر ابھی بھی قبر بنی ہوئی ہے ایک خاتون, ایک صحابی کی, جو وہاں صحابیہ کی, جو ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ کا جوش یہاں سے وہاں پہنچاتا تھا. اب آپ کو جانا بھی نہیں, اب خود مدعو آپ کے یہاں آ رہا ہے. ساری دنیا میں مدعو لاکھوں نے, کروڑوں کی تعداد ہر ملک میں آ رہے ہیں. تو ان میں دعوت کام کیجیے. یہ اشارہ خداوندی ہے کہ میدان بدلو. یہ اشارہ خداوندی ہے کہ میدان بدلو. جہاد کے نام پر ٹکراؤ ختم کرو. اب دعوت والا جہاد کرو. جیسا قرآن میں ہے, وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. ان سے بڑا جہاد کرو, دعوتی جہاد. کیونکہ قرآن کے ذریعے دعوتی جہاد ہوگا.
تو چھوٹے جہاد میں آپ کو شکست ہو رہی ہے اور بڑے جہاد میں فاتحانہ راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ ہے اشارہ. اب دیکھیے یہ اشارہ کیا بتاتا ہے. یہ اشارہ بتاتا ہے کہ اخوان رسول کا رول ادا کرنے کا وقت آ گیا. دور قدیم میں یا دور روایت میں یہ کمیونیکیشنس سے پہلے کے دور میں پری کمیونیکیشن پیریڈ میں اصحاب رسول نے رول کیا. خچر پر بیٹھ کر, اونٹ پر بیٹھ کر, گھوڑے پر کر, یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے, پیدل چل کر. اب کمیونیکیشن زمانے میں پھر وہی دعوتی رول مطلوب ہے, وہ اخوان رسول کریں گے. اٹ از بٹ نیچرل, بالکل سیدھی سادھی بات ہے. پری کمیونیکیشن دور میں اصحاب رسول نے دعوت کا رول کیا, عالم میں دعوت پہنچا دی. اب پوسٹ کمیونیکیشن کے دور میں اخوان رسول وہی کام کریں گے. کام وہی ہے, رول وہی ہے, صرف زمانے کا فرق ہے اور وسائل کا فرق ہے. تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں غلطی کی بات کیا بتائیے؟ دیکھیں, اخوان رسول کا مطلب کوئی فضائل کی بات نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں میں ایک غلط رجحان یہ ہے کہ ہر چیز کو فضیلت کے روپ میں دیکھتے ہیں. فضیلت نہیں, یہ ہے ذمہ داری کی بات. صحابہ جو تھے, کبھی کسی صحابی سے نہیں سنیں گے آپ کہ کہتے تھے کہ ہم افضل لوگ ہیں. یہ صحابہ کا ذہن نہیں تھا کہ ہم افضل لوگ ہیں. نہیں, ان کا ذہن یہ تھا کہ ہماری پہ ایک ذمہ داری ہے, رسول کا ساتھ دیں, آپ کے مشن میں اپنے آپ کو کھپائیں, دعوت پہنچائیں تمام لوگوں تک. لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, جسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے لوگو, اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے, تو تم میرا پیغام پہنچا دو سب کو. تو اس کے لیے وہ یعنی جہاں ان کے بس میں تھا وہاں تک پہنچ پائے وہ. لیکن یہ کوششیں تھیں پری کمیونیکیشن پیریڈ میں. اب ہم ہیں 21 سینچری میں, جبکہ پوسٹ کمیونیکیشن پیریڈ ہے یہ. تو اس کے لحاظ سے کام ہوگا. تو وہ بھی ایک ذمہ داری تھی, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یعنی اصحاب رسول بھی ایک ڈیوٹی تھی ان کی, ایک ذمہ داری تھی, اس کو ادا کیا انہوں نے. اخوان رسول بھی ایک ڈیوٹی کا معاملہ ہے, کوئی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے. یہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے اس کا دین لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن پیدا کر دیا ہے, یہ ذرائع پیدا کر دیے ہیں. جیسے کہ میں یہاں بول رہا ہوں, اسی وقت میری بات کو یورپ میں کوئی سن رہا ہے, کوئی امریکہ میں سن رہا ہے, کوئی بنگلور میں سن رہا ہے, کوئی بمبئی میں سن رہا ہے. کیسی عجیب غریب بات ہے. تو یہ جو امکان پیدا ہوا, کیا اس امکان کو اویل نہیں کیا جائے گا؟ اس امکان کو اویل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا تو ہم مجرم ٹھہریں گے. دیکھیے, ایک حدیث ہے کہ لا يبقى على ظہر الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. زمین پر کوئی بھی چھوٹا بڑا گھر بچے گا نہیں وہاں اسلام کلمہ داخل نہ ہو جائے. دیکھیے, قدیم زمانے میں ممکن نہیں تھا کبھی. ہر گھر میں کیسے داخل ہوگا بتائیے؟ ہر گھر میں آپ چل کر داخل نہیں ہو سکتے. آج بھی آپ چل کر داخل نہیں کر سکتے. آج بھی 7 بلین سے زیادہ دنیا میں انسان ہیں, کہ آپ چل کر پہنچا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی جو ہے, گھر گھر کمپیوٹر ہے. آپ دلی میں بولیے اور کہ سارے گھر میں یعنی امکانی طور پر پہنچ رہی ہے آپ کی آواز. تو یہ اس حدیث میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ اس کے واقعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی وجود میں آئے. کبھی بھی ممکن نہیں, آج بھی نہیں ممکن ہے کہ آپ چل کر ہر گھر میں پہنچا دیں. یہ ممکن ہی نہیں. اس حدیث میں ایک ٹیکنیکل
ایک ٹیکنالوجیکل ایج کی پیشین گوئی ہے. یہ جو حدیث ہے کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے, ورڈ آف گاڈ داخل نہ ہو جائے. اس میں اس چیز امپلیسٹ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی دریافت ہوگی جس کی بنا پر یہ ممکن ہو جائے گا کہ گھر گھر پہنچ جائے. کیونکہ آپ اس طرح تو پہنچا نہیں سکتے کہ چل کر جائیں اور چل کر کے ہر دروازے پر ناک کریں, ایک آدمی نکلے اس کو آپ قرآن دیں. ایسا ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. یہ اب بھی پاسبل نہیں ہے, اس وقت بھی, لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے پاسبل ہے. وہی حضرت مسیح نے جو کہا تھا کہ انسان سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے. تو جو کام انسان نہیں کر پاتا تھا اس کے لیے اللہ ٹیکنالوجی پیدا کر دی کہ آپ ایک جگہ بولیے اور سارے گھروں میں کمپیوٹر ہیں, ہر گھر میں کمپیوٹر ہے. امکانی طور پر ہر گھر میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. تو اب دیکھیے کہ اس حدیث میں جب یہ بات کہی گئی ہے اسی میں اپنے آپ ہی یہ بات نکلتی ہے کہ اس دور میں ایک گروہ ہوگا جو اس امکان کو اویل کرے گا. تو یہی تو ہے اخوان رسول. اور کیا اخوان رسول کوئی 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 وہ انوکھی چیز ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کمپیوٹر کی ABCD بھی نہیں جانتا. آپ یقین کیجیے کہ میں موبائل کو یا ٹیلی فون کو ڈائل بھی نہیں کر سکتا. میرا حال یہ ہے کہ جو کال آتی ہے ریسیور اٹھاتا ہوں, اس سے بات کر لیتا ہوں. خود نہیں ڈائل کر سکتا میں, نہ لینڈ لائن نہ موبائل. تو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی میں ABCD بھی نہیں جانتا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس میں لگا دیا, اس مشن میں, جو کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں. کیسی عجیب بات. ایک ایسے انسان نے اس مشن کو شروع کیا جو نہ پہلے جانتا تھا کمپیوٹر, نہ آج جانتا ہے. نہ پہلے جانتا تھا کمپیوٹر, نہ آج جانتا ہے. کمپیوٹر کے ABCD بھی سے واقف نہیں ہو. لیکن ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو جو کمپیوٹر کے ایکسپرٹ تھے, یہی ان کا پروفیشن تھا, ان کو لگا دیا اس کام میں. اور زبردست طور پر کمپیوٹر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے پیغام. ابھی مجھے بتایا گیا کہ امریکہ میں جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بہت زبردست ویب سائٹ کھولی ہے. ایسی خبریں آتی رہتی ہیں. تو یعنی بالفعل یہی واقعہ ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں دلی میں, اور دنیا میں مختلف مقامات میں میری آواز اسی وقت سن رہے ہیں لوگ, اسی وقت سن رہے ہیں, جبکہ میں کچھ نہیں جانتا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بات شامل ہے کہ ایسا دور آئے گا جب کہ ایک نئی ٹیکنالوجی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کرے گا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اور کیا چاہیے؟ اور کون سا سائن چاہیے بتائیے؟ اور کون سا سائن چاہیے؟ تو دیکھیے پھر وہی میں عرض کروں گا کہ 7ویں صدی عیسوی میں یا 8ویں صدی عیسوی میں جو زمانہ تھا صحابہ کا اور تابعین کا, وہ دور تھا ٹریڈیشنل دور, پری کمیونیکیشن دور. اس وقت پاؤں سے چلنا پڑتا تھا, خچر پر اونٹ پر سفر کرنا پڑتا تھا, جغرافیہ کا معلوم نہیں تھا. اس وقت نہ انسان نہیں جانتا تھا کہ آسٹریلیا میں کوئی دنیا ہے, امریکہ میں کوئی دنیا ہے, اس سے لوگ بے خبر تھے. تو اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے جو کام کیا وہ اصحاب رسول کہلائے. وہ بہت ہی بڑا کام ہے ان کا. انہوں نے تو یعنی اپنی جان کو ہلاک کر کے کام کیا تھا. ہم آپ تو
چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ اصحاب رسول کہلائے, کیونکہ رسول اللہ کے معاصر تھے, اس لیے وہ اصحاب رسول کہلائے. بعد کو جو امکانات پیدا ہوں گے, جو مواقع کھلیں گے, جو ٹیکنالوجی آئے گی, اور عالمی سطح پر اللہ کی بات کو پہنچانے کا جو صورتیں بنے گی, اس کو کچھ لوگ استعمال کریں گے. یہ جو لوگ استعمال کریں گے یہ اخوان رسول ہیں. اخوان رسول نہ تو آسمان سے ٹپکیں گے نہ زمین سے نکلیں گے. ٹیکنالوجی کے دور میں جو لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کیا تھا, وہی اخوان رسول ہیں. ایک سادہ سی بات ہے, سادہ سی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ آپ اخوان رسول ہیں. کیوں؟ اس کے بغیر آپ کو شوق نہیں پیدا ہوگا, حوصلہ نہیں پیدا ہوگا. ابھی ایک کتاب میں نے پڑھی, اس کا نام ہے ایڈونچرس فار گاڈ. ایڈونچرس فار گاڈ, کرسچنس مشنری کی کتاب ہے وہ. تو ان کو ایک کسی چیز نے ایک شوق دیا, ایک حوصلہ دیا, وہ ایڈونچرس بن گئے اس کے لیے. تو جب یہ مطلوب ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ لوگ اٹھیں جو اپنے آپ کو جھونک دیں اس کام میں, دعوت اللہ کے کام میں, تو ان کو بتانا پڑے گا کہ تم اخوان رسول ہو. صحابہ کی بغیر نہ بتایا گیا ہوتا کہ تم اصحاب رسول ہو, تو ان کا شوق اور حوصلہ کہاں سے آتا؟ صحابہ کو جب بتایا گیا کہ تم اصحاب رسول ہو, تب ان کے اندر حوصلہ جاگا, آندھا دھند انہیں کام کر ڈالا. اب اس دور میں جو امکان پیدا ہوا ہے اس کو اویل کرنے کے لیے بتانا پڑے گا کہ یہ گروپ ہے اخوان رسول, تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو, شوق کی آگ بھڑکے, وہ ہیرو بن جائیں اس کام کو کرنے کے لیے. جسے میں کئی بار ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک صاحب کو ایک سینٹر بنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ول جھوک مائی سیلف فار دس کاز, اور بنا ڈالا انہوں نے. تو یہ دور میں جو مطلوب ہے دعویٰ ورک, اس کے لیے بھی ایسے افراد درکار ہیں جن کے اندر یہ آگ ہو, آئی ول ڈو اٹ, آئی ول جھوک مائی سیلف فار دس کاز. تو جب تو ان کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ نہ ہو, تو کیا یہ حوصلہ آ سکتا ہے ان کے اندر؟ یہ حوصلہ آ سکتا ہے؟ تو ہمیں بتانا پڑے کہ تم ہو اخوان رسول, تم وہ لوگ ہو جو حشر کے میدان میں پکارا جائے گا, کہاں اخوان رسول, وہ ادھر آ جائیں. جس طرح یہ پکارا جائے کہ انبیاء کہاں ہیں, وہ ادھر آ جائیں, اصحاب رسول کہاں ہیں, وہ ادھر آ جائیں. اس طرح یہ بھی پکارا جائے گا کہ اخوان رسول کہاں ہے, وہ ادھر آ جائے. یہ ہونے والا ہے. یہ تو جب تک لوگوں کو ذاتی شعور حاصل نہ ہو, ان کو خود اس ذاتی طور پر یہ ان کو یقین نہ بیٹھا ہوا ان کے اندر کہ وہ رول کرنے والا میں ہوں. جیسے رابرٹ کلائیو جو تھا, جو میں نے عرض کیا, اس نے بہت بڑا کام کیا. جب اس نے یہ کہا کہ خدا مجھ سے کوئی رول چاہتا ہے, تو اس نے سوچا کہ وہ رول کون سا ہے. تو وہ وقت تھا جب کہ انڈیا میں 2 کمپنیاں یورپ کی کام کر رہی تھی, ایک فرینچ کمپنی, ایک برٹش کمپنی. 2 قسمت آزمائی کر رہی تھی یہاں پر. تو رابرٹ کلائیو جو تھا وہ برٹش کمپنی میں بھرتی ہو گیا ایک فوجی کے طور پر, اور اس زمانے میں لڑائی ہو رہی تھی دونوں کے درمیان, یعنی فرینچ کمپنی اور برٹش کمپنی میں. تو یہ برٹش کمپنی میں شامل ہو کر اس نے بہت ہیروئک رول کیا. یعنی برٹش تاریخ میں رابرٹ کلائیو کو فاتح ہند لکھا جاتا ہے, کیونکہ اس نے فرینچ کمپنی کو یہاں سے مار کے بھگایا. یہ بات ہے 28ویں صدی عیسوی کی. 28ویں صدی عیسوی کی
اس کا وفات ہوئی تھی 1774 میں. تو 2 کمپنیاں تھیں. یہ وعدہ نہیں تھا کس کو انڈیا میں موقع ملے گا. تو یہ جب رابرٹ کلائیو آیا تو بہت زبردست اس نے کام کیا. اس نے جھونک دیا اپنے آپ کو اس کام میں, اور پھر فرینچ گروپ کو بھگا دیا کو شکست دے کر کے, اور پھر برٹشرز کو یہاں غلبہ مل گیا. وہ کام کرنا ہے اخوان کو. کوئی لڑائی نہیں ہوگی یہاں لڑائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب رابرٹ کلائیو کے اندر یہ آیا ذہن کہ مجھے خدا نے کسی کام کے لیے, کسی رول کے لیے خدا چاہتا ہے کہ میں کوئی رول کروں, تب تو یہ کب کر سکا وہ. تو وہی انسان دیکھیے, وہی رابرٹ کلائیو جو سوسائڈ کر رہا تھا, وہی رابرٹ کلائیو ہیرو بن گیا. سوچ کا معاملہ, بہت سوچنے کی بات ہے. وہی سیم رابرٹ کلائیو جو ایک طرف اتنا مایوس تھا کہ اس نے سوسائڈ کرنے کا ارادہ کر لیا, وہی سیم رابرٹ کلائیو میں اتنا جوش آیا, اتنا حوصلہ آیا کہ وہ ہیرو بن گیا. تو اس وقت بھی مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو اندر یہ اسپرٹ آ جائے کہ مجھے اخوان رسول کا رول کرنا ہے, تو بالکل اچانک ان کے اندر ایک نیا ایمرجنس ہوگا. آج کل حال کیا مسلمانوں کا ساری دنیا میں, نفرت میں جیتے ہیں, مایوسی میں جیتے ہیں, ہیٹ میں جیتے ہیں, پروٹیسٹ میں جیتے ہیں. یہ اس میں جیتے ہیں کہ ہاں خیر کانسپریسی ہو رہی, ہمارے ساتھ دشمنیاں ہو رہی, ہمارا یہ ہو رہا وہ ہو رہا. یہ وہی حالت ہے جو کہ رابرٹ کلائیو کا پہلے حال تھا. لیکن بعد کو جو حال ہوا وہ حال مسلمان کو اس وقت ہوگا جب کہ انہیں یہ ڈسکوری ہو جائے, دریافت ہو جائے کہ مجھے وہ رول کرنا ہے جو جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا, اخوان رسول کا ٹائٹل کو دیا تھا. کیسا عجیب ایمرجنس ہوگا, کیسا عجیب انقلاب ہوگا, کیسے عجیب ہیرو کی. صحابہ کے بارے میں ایک مستشرق نے لکھا ہے یہ لفظ, اے نیشن آف ہیروز, اے نیشن آف ہیروز. تو یہ اخوان رسول بھی اے نیشن آف ہیروز بن جائیں گے دوبارہ ایک ہیرو کا گروپ اٹھے گا دوبارہ. لیکن جنگ کے میدان میں نہیں, ٹکراؤ کے میدان میں نہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, کمیونیکیشن کے میدان میں, دعوت ورک کے میدان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم اخوان رسول ہو, تمہارے مقدر ہے کہ تم اخوان رسول کا رول کرو, اور آخرت میں تم کو پکارا جائے, آواز دی جائے کہاں اخوان رسول, ادھر آ جائیں. یہ تو بہت ضروری ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ تو پاکستان کے میگزین نے لکھا میرے بارے میں کہ مذہب خیز بات کر, یعنی ریڈیکولس بات. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریمارک ریڈیکولس ہے, نہ کہ میری بات. جب وہ سارے حالات پیدا ہو گئے, وہ حالات پیدا ہو کے جن حالات کو اویل کر کے کوئی گروہ اخوان رسول بنے گا. دیکھیے صحابہ کا معاملہ یہی تھا, کچھ حالات تھے, جب وہ حالات پیدا ہو گئے ان حالات کو اویل کر کے ایک گروہ اصحاب رسول کہلایا. وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ حالات نہ ہوں, وہاں بھی یہی بات تھی. کچھ حالات پیدا ہوئے, 50% حالات تھے, 50% صحاب رسول کا کام تھا. تو وہ حالات پیدا ہو گئے, ان حالات کو انہوں نے پہچانا, ان حالات کو بطور اپرچونیٹی کا اویل کیا, تب وہ اصحاب رسول کا رول ادا کر پائے اور نیشن آف ہیروز بن گئے. دوبارہ سارے قرائن بتاتے ہیں کہ وہ احوال پیدا ہو چکے ہیں, وہ وسائل پیدا ہو چکے ہیں, وہ سارے
ذرائع پیدا ہو چکے ہیں جن کو بطور اپرچونیٹی اویل کر کے وہ واقعہ وہ انجام پائے گا، گھر گھر پہنچ جائے، گھر گھر پہنچ جائے اللہ کا پیغام. جب سارے حالات وجود میں آ چکے ہیں، اب تو کسی کو اویل کرنا ہے. اس کو جو اویل کرے گا وہی اخوان رسول ہوگا. یہ نہ کوئی مسٹری ہے، نہ کوئی طلسماتی بات ہے، نہ اس میں کوئی فضیلت کی بات بھی نہیں. یہ ایک ڈیوٹی کی بات ہے، ڈیوٹی. جب بارش ہوتی ہے اور کسان کھیتی کے لیے جاتا ہے اپنے کھیت میں فصل ڈالتا ہے تو فضیلت کی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مواقع کھولے ہیں بارش برسا کر کے، ان مواقع کو اویل کرنے کی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ جو مواقع مطلوب تھے وہ مواقع کھول دیے گئے، اب ان کو اویل کرنے کی بات ہے. تو بڑھ کر آگے ان کو اویل کیجیے اور اللہ کی نظر میں آپ اخوان رسول قرار پائیں گے. اس میں غلطی کیا ہے؟ کوئی اس میں غلطی کی بات نہیں. تو چونکہ اس وقت دیکھیں آپ پورے روئے زمین پر جو ہو رہا ہے وہ روزانہ آپ اخباروں میں اور ٹی وی میں اور ریڈیو میں سنتے ہیں. آج دنیا چھپی چھپی نہیں ہے، آج تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. کہیں بھی کوئی گروپ اس طریقے سے منظم انداز میں دعوتی کام نہیں کر رہا ہے جیسا کہ سی پی ایس کے لوگ کر رہے ہیں. کہیں بھی نہیں. کچھ لوگوں نے دعوت کا نام دے رکھا لیکن کام دوسرا کر رہے ہیں. وہ یعنی مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. تو وہ دعوت نہیں ہے. دعوت سے مراد ہے غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. تو ایک واقعہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو جدید مواقع کو، ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دعوت کر رہا ہو سوا سی پی ایس کے. تو اگر میں نے ایسا کہا کہ پرابیبلی یہی وہ گروہ ہے جس کے لیے حدیث میں اخوان رسول کا لفظ آیا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ ان لوگوں کے اندر مزید یقین بڑھے، مزید ان کے اندر امنگ پیدا ہو اور زیادہ جوش کے ساتھ اس کام میں لگ جائے. تو جو میں نے کہا وہ بہت سوچ سمجھ کر میں نے کہا، بالکل یعنی علم کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں نے کہا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. مجھے یہ کہنا کہ بدعقیدت ہے، یہ ایک نگیٹو ریمارک دینا اس سے کچھ ثابت تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو دلیل دینی پڑے گی. آپ کہیں کہ بدعقیدت ہے، آپ کہیں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اس طرح سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. دلیل میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے سب دلائل ہیں، اور دوسرے لوگ جو بول رہے ہیں وہ صرف نگیٹو ریمارک ہے. نگیٹو ریمارک ہے. اور دیکھیے اس کے پیچھے ایک اور بہت ہی زیادہ یعنی ایک بہت ہی ایک انوکھی کہانی ہے. وہ کیا؟ لوگوں کے اندر دعوت کا جذبہ نہیں. دعوت کا جذبہ نہیں. لوگوں کے اندر انسان کے لیے خیرخواہی نہیں. لوگوں کو کیا ہے؟ نفرتیں ہیں. ساری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، کانسپریٹر ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپ جا کر کہیں بھی دیکھیے تو نگیٹو تھنکنگ بھی جیتے ہیں. یعنی جو لوگ مدعو ہیں، جن پر ہمیں دعوت پہنچانی ہے، ان سے تو نفرت کرتے ہیں مسلمان. تو اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو ان کے اندر دعوت کا جذبہ ہے. مسلمان یعنی مسلم امپاورمنٹ کے لیے تو بہت جذبہ ہے، ملی کام کے لیے. ملی کام تو خوب دھوم سے ہو رہے ہیں، لیکن غیر مسلموں میں دعوت پہنچانا
اس سیلس کا وجود ہی نہیں اس کا، سوائے اس ٹیم کے، سی پی ایس کی ٹیم کے. تو اس طرح کے جو ریمارک ہیں وہ پتہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے چونکہ جذبہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس لیے سوچتے بھی نہیں. وہ دیکھیے، اگر مسلمانوں کے اندر انسان کے لیے خیرخواہی ہوتی، خیرخواہی، وہ تڑپتے ان کے یہ جنت میں جائیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ان کی ہدایت کے لیے. سچ مچ اگر ایسا ہوتا، لاؤڈ اسپیکر پر دعا ہوتی ہے، وہ کوئی دعا نہیں ہے. تنہائیوں میں کوئی دعا کرنے والا نہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو اگر ایسا ہوتا کہ مسلمان دنیا کے خیرخواہی میں جیتے، بل ہوتے دنیا کے، ان کو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ انسان مر رہے ہیں اور بڑھ کے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو بچاؤ، تو سوچتے تو خود ہی یہ باتیں دریافت ہو جاتی. یعنی اس کے پیچھے جو ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نفرت کرتے ہیں لوگوں سے. وہ سمجھتے ہیں کہ جانے جہنم ان کو، ہمیں کیا کرنا ہے. تو سارے مواقع کھل گئے، وہ وقت آ گیا، لیکن چونکہ مسلمان جی رہے ہیں نفرتوں میں، اس سے ان کی سمجھ بات نہیں آتی، اسے سمجھ میں نہیں آتی. آج اگر لوگوں کے اندر خیرخواہی آ جائے اور لوگوں کے اندر یہ تڑپ آ جائے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، تو ابھی ان کی سمجھ بات آ جائے گی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعتاً اللہ نے امکانات کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز کھول دی ہیں. اب تو یہی کام کرنا ہے ہمیں، اور جو کرے گا وہ اللہ اس کو اخوان رسول کا درجہ دے دے گا. تو یہ اس کے پیچھے بہت ہی ایک بہت ہی یعنی ایک عجیب اس کے پیچھے بات ہے. وہ یہ کہ مسلمان ساری دنیا میں انسان سے نفرت کرنے لگے ہیں. اور میں دیکھ کہ نفرت حرام ہے. یہ طے ہے کہ جس دل میں نفرت ہو اس دل میں دعوت کا جذبہ نہیں ہوگا. نبی نے کہا تھا کہ انی لکم ناصح، سب نبیوں نے، اے لوگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. خیرخواہی کے جذبے سے دعوت ابلتی ہے، خیرخواہی نے دعوت بھی نہیں. میں کہتا ایک شہر میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ دعوت کیا کرتے ہیں؟ دعوت تو سبھی لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا دعوت کوئی مذاق نہیں ہے. انسان سے محبت کرنا پڑتا ہے تب دعوت کا آغاز ہوتا ہے. انسان سے محبت کرنا پڑتا ہے تب دعوت کا آغاز ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو انسان سے محبت ہی نہیں، تو ایسی باتیں ان کو اہمیت ہی نہیں لگتی. ان باتوں کو اہمیت نہ دینا اس بات کا یعنی پتہ دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر دعوتی اسپرٹ نہیں، انسان سے خیرخواہی نہیں، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بالکل یعنی اس کو شعوری طور پر جان لیجیے، شعوری طور پر، کہ وہ وقت آ گیا ہے جب کہ دعوت کا وہ رول ادا کیا جائے جس کا انجام دینے والے کو رسول اللہ نے اخوان رسول کہا تھا، یعنی پیغمبر کے بھائی. یعنی رسول ہی کا رول ہے. رسول والا جو ان کے کنٹمپریری تھے، انہوں نے جو کیا تو وہ اصحاب رسول تھے، بات وہ کریں گا تو اخوان رسول ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر اس کا یقین ہو، اس کا شعور ہو، تاکہ زیادہ یعنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر سکے آپ. اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے. جو اعتراض کرتے ہیں وہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مجھ کو اور آپ کو قبول فرمائے کہ دور آخر میں دعوت کا جو کام متروک تھا وہ ہم آپ انجام دیں، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اخوان رسول کا درجہ پائیں۔ میں اسی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔